اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ سارا تمام مومنین کو اور اہل تسنن کے جو ممبران ادھر بیٹھے ہیں ان کو علم ہے کہ میں نہ کوئی مقرر ہوں، نہ ذاکر ہوں، نہ شاعر ہوں، میں تو ایک سیدھا سادہ فوجی ہوں۔ تو حسن نے مجھے بلا لیا ہے تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی آمد پہ شکریہ ادا کروں گا، اور میں جو صاحب پہلے پڑھ گئے ہیں اہل سنت کے ان کی بات لے کے آگے چلوں گا کہ ہم لوگ وہ ہیں جو اپنے قاتلان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھے امام کے پاس اللہم صلی اللہ محمد محمد قاتل جناب علی اکبر آیا، اس نے پانی مانگا، آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی پیش کیا، اس نے پناہ مانگی، آپ نے پوری رات کے لیے اس کو پناہ دی، اس کو گرم بستر دیا، صبح ناشتہ کرایا۔ رخصت کرتے ہوئے وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا تھا اور اس نے امام کو کہا کہ آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا، میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے 3 شیبہ تیر سے جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے ایک 6 ماہ کے بچے کو شہید، میرے چھوٹے بھائی کو شہید کیا۔ تمہیں میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ تو یہ اہل بیت کا طریقہ ہے جو ہم اپناتے ہیں۔ اسی طرح میں پیچھے اگر جاؤں تو ادھر ایک بات ہوئی کہ شہداء مرتے نہیں، قرآن کہتا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ ایک لازمی بات ہے کہ ہم نعوذ باللہ قرآن کے ایک لفظ، ایک حرف کو بھی اس پہ بغیر کچھ تکرار کیے ہمیں بلیو ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن میں اپنے فوجی کیریئر کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں واقعی یہ ثابت ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ مجھے راجہ محمد اکرم کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرنے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ پہلے وہ جس قبرستان میں تھے وہاں پہ ہر سال ان کی شہادت پہ سیریمنیز نہیں ہو سکتی تھیں، تو فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو اس قبرستان سے نکال کے کھلی جگہ میں جہاں ان کی سالانہ سیلیبریشنز ہو سکیں ادھر شفٹ کیا جائے، تو اس کی ذمہ داری مجھے ملی۔ تو جب پہلے تو ہم نے بڑا وہ انتظام وغیرہ کیا کہ باڈی نکالنی ہے، لوگ نہ دیکھیں، اور جو بھی ایک عام بندے کی قبر کھودنے سے خوشبو یا بدبو جو بھی آپ کہہ لیں بو آتی ہے، اس کا اہتمام وغیرہ کیا، اپنا بھی بندوبست کیا۔ لیکن یقین جانیں جب اس کو کھولا تو اس میں تازی خوشبو تھی، اور جب اس باڈی کو نکالا گیا تو خون ادھر بھی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ اسی طرح شام میں آپ کو پتہ ہے کہ داعش نے کیا کیا، ابھی یہ کچھ سال پہلے کا ہے، لیکن پھر بھی وہ باڈی بھی 1400 سال سے بالکل تر و تازہ تھی۔ تو اسی کے ساتھ اگر ہم جن کا دن منا رہے ہیں ہزارہ خاندان کا، تو اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہزارہ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ اس سب کانٹیننٹ میں، ہندو پاک میں ہزارہ کی تاریخ 16ویں صدی عیسوی سے ہے، اور وہ وہاں سے لے کر آج تک فوجی ہی رہے ہیں۔ فوج میں آئے، بیسکلی یہ چنگیزی ہیں جو چنگیز خان کے ساتھ افغانستان آئے، اور ان کو ہزارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 آدمیوں کی ایک یونٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ہزارہ کہلائے۔ جس طرح ہماری یونٹ آج کل ہوتی ہے اس میں 800 900 1000 1100 آدمی ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ 10 کے ضرب پہ لوگ ہوتے تھے، 10 100 1000 10000، تو یہ 1000 کی یونٹ تھی یا 1000 کا جتھا تھا جس کو عرف عام میں ہزارہ کہنا شروع کیا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے کمزور اور اتنے عام لوگ نہیں ہیں، لیکن ان میں
جو ہے صبر شبیر ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا بدلہ نہیں لیتے. لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو دنیا کے پاکستان کے جتنے انڈیویجولز گیم ہیں اور مشکل گیمز ہیں، تائیکانڈو ہے، کراٹے ہے، باکسنگ ہے، اس میں نہ صرف ہزارہ بچے بلکہ ہزارہ بچیاں بھی نہ صرف نیشنل جیت چکے ہیں، انٹرنیشنل اور ایشین گیمز بھی وہ جیت چکے ہیں، اس میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل لیا. بے شک. تو یہ اس جو ہے اسٹیج کے توسط سے میں جو حفاظت کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی، اور جو ان کے شہید کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ان کو اتنا کمزور نہ سمجھیں. جو 500 سال سے جو ہیں وہ سپاہ گری کر رہے ہیں اور آج بھی اسپورٹس میں اور ٹف گیمز میں سب سے آگے ہیں، وہ آپ سے بدلہ لے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ عرصہ جس کا صرف ایک چیف آف آرمی سٹاف کے حیثیت سے یا CNC کی حیثیت سے رہا، وہ جنرل موسیٰ ہے. جنرل ضیاء پریزیڈنٹ رہے، جنرل موسیٰ 10 سال اس آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف رہے. اس زمانے میں CNC کہلاتے تھے. 65 کی جنگ، 48 کی جنگ انہوں نے آپ کو جیت کے دی. جو ایکچولی جنگیں آپ نے جیتی وہ جنرل موسیٰ کے زمانے میں جیتی. تو پھر اس کی وجہ بار بار ہم یہی آپ کو یاد دہانی کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہزارہ اتنے کمزور نہیں ہیں اور اکیلے بھی نہیں ہیں. ہم پوری قوم، خاص طور پہ اہل تشیع، ان کے پیچھے کھڑے ہیں. بے شک. لیکن ہم پھر وہی کہیں گے کہ ہمارے 12 کے 12 ائمہ نے جو ہے وہ صبر دکھایا اور صبر کیا، ہمیں بھی صبر کی تلقین دی. تو جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ شہداء یقیناً بخشے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یقیناً وہ بخشے ہوئے ہیں اور اپنے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کے لیے مزید درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ اس سے پہلے کہ میں مائک چھوڑوں اور علامہ صاحب تشریف فرمائیں، ان کو میں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں. ہم شہدائے مچ کے لیے اس امام بارگاہ کے بانی میرے والد سید وجیہ الحسن زیدی عرف عام میں SP زیدی کے لیے، اور ان کی مرحومہ بیگم اور ان کے خانوادے کے باقی مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ پڑھ لیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.